الرحیم۔ محترم ناظرین، ان دنوں میں ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قربانی کا واقعہ ہے وہ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ محض ایک کہانی اور قصہ ہے اگر ہم اس سے کوئی سبق اور عبرت کا درس حاصل نہ کریں، اور اگر یہ سبق اور عبرت کا درس حاصل کر لیں تو یہی واقعہ ایک مومن کی زندگی کا اثاثہ بن سکتا ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو بڑھاپے کی آخری حدوں کو پہنچا ہو اور وہاں پہنچ کر اسے اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر ایک بیٹا عطا کیا جائے، اور وہ بیٹا پھر جب باغنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ جائے، فلما بلغ معہ السعی، اور اپنے والد صاحب کے کچھ چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دے، تب اس باپ کو کہا جائے اللہ کی طرف سے کہ اب آپ نے اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دینا اللہ کی خاطر۔ اور وہ باپ کی بھی کیا شان ہے کہ کوئی ذرا بھی اس حکم کو سننے کے بعد کوئی چوں نہیں، کوئی اور بات نہیں، کوئی سوال نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو یہ حکم سنا رہے ہیں کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ یعنی ایک بڑھاپے کی آخری حدوں کو پہنچا ہوا باپ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ باپ کی بھی کیا شان ہے اور دوسری طرف بیٹے کی بھی کیا بلند شان ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر۔ 12-13 سال کے ایک بچے کی کیا سمجھ ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ تو بیٹے کی بھی ایسی تربیت اور اللہ کی طرف سے ایسا فضل کہ اسے معلوم ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے وہ جس کے لیے ہے اس نے کرنا ہے، اور جس کے اوپر وہ لاگو ہونا ہے وہ لاگو ہو کر رہے گا۔ اللہ کے حکم پر ایسا صبر اور ایسی رضا یہ کم ہی دیکھنے، یہی اصل سبق اور یہی اصل عبرت ہے۔ تو یہ اسی واقعے میں ہم مزید یہ بھی سنتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ تعالیٰ خود سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ دونوں نے جب فرما برداری کی انتہا کر دی تو پھر اللہ کی طرف سے صدا آئی، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کیا جانا مقصود نہیں تھا، بلکہ باپ کا اور بیٹے کا وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جو انتہائی جذبہ تھا وہ دیکھنا، وہ آزمائش کرنی مقصود تھی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بیٹے کو قربان کر دیں، تو انہوں نے اس حکم پر عمل کر دکھایا۔ آگ میں انہوں نے چھلانگ تک لگا دی، اپنے والدین کو، اپنے قبیلے، برادری، ہر چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا اور خلیل اللہ کا لقب پایا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ایک جانور کے گلے پر چھری چلا دیں تو کیا ہماری یہ قربانی اس قربانی کے ساتھ کوئی نسبت رکھے گی؟ اور کیا یہ خون اور یہ گوشت اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا جو تقوی ہے اس کو ضرورت ہے، اور وہی اس کے لیے مطلوب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا انہوں نے وہ پورا کر دیا۔ ہمیں ان جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا، یہ حکم تو ہم پورا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کتنے ہی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہیں۔ ہمارے وقت کی قربانی اللہ نے مانگی ہے، کیا ہم اللہ کے دین کے لیے، قرآن کریم کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے اپنے دن کا کوئی تھوڑا سا بھی وقت نکالتے ہیں؟ ہم سے جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی قربانی مانگی گئی ہے، کیا ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اس کو کھپانے کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر، تقریباً ہر ملک کے اندر انہی قربانیوں کو منظم کرنے کے لیے، ایک جد و جہد کرنے کے لیے کسی نہ کسی نام سے کوئی نہ کوئی تحریک موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے اس منظم جد و جہد میں شامل ہو جائیں اور قربانیوں کی اسی داستان کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالیں، تاکہ ہماری یہ جو قربانیاں ہیں یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کریں۔ ورنہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جانوروں کے ان کے گلوں پر چھریاں چلائی جائیں، ان کا خون بہایا جائے اور گوشت تقسیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں
اس قربانی کے عظیم واقعے سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔